بن گیا ہے، عطا کار یوم جزا بن گیا ہے۔ مہربانی چاچو اللہ سے دعا بن گیا ہے، ولا بن گیا ہے، عطا کار یوم جزا بن گیا ہے۔ علی نے خدا کی رضائیں خریدی، رضا خود خدا کی رضا بن گیا۔ ماشاءاللہ تو اٹھے ہی کام ہے بھئی یہ نعمت ہے رسول اللہ اللہ چھڑنا ہے، صدقے جاؤں۔ بسم اللہ۔ علی نے خدا کی رضائیں خریدی، رضا خود خدا کی۔ بسم اللہ۔ علی نے خدا کی رضائیں خریدی، بسم اللہ، رضا خود خدا کی، رضا بن گیا۔ مشورہ مانگا مامون بشیر نے اپنے کچھ وزیروں مشیروں سے کہ مشورہ دو کہ میں شیعوں کے امام کو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہوں اور کوئی ترکیب نظر نہیں آ رہی۔ ایک وزیر نے کہا کہ دماغ تو خراب نہیں ہے، جسے تو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، شریعت میں حقیقی راستہ ہی وہی ہے۔ مہربانی پی رہا ہوں، جسے تو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، شریعت میں حقیقی راستہ ہی وہی ہے۔ ایک وزیر نے کہا ایسا کر افریقہ کے جنگلات سے نا کچھ شیر منگوا کے انہیں کم سے کم 8 یا 10 دن بھوکا رکھ۔ بھوکا رکھنے کے بعد شیعوں کے امام کو بلا۔ جو ہی امام دربار میں آئے، زندان ماں سے کہہ رہا کوئی زندان کا در کھول دے۔ وہ 40 شیر ہوں گے، وہ درندے ہوں گے، درندے کو کیا پتا کہ امام کون ہے؟ مہربانی، درندے کو کیا پتا کہ امام کون ہے؟ جملہ اور سنا کر چلتا درندے کو کیا پتا کہ امام کون ہے؟ یا پھر جسے امام کا پتہ نہ ہو وہ درندہ ہے؟ وہ گلا جو ہے تو ہونی چاہیے نا۔ ترکیب پسند آئی، شیر منگوائے گئے، بھوکا رکھا گیا۔ بھوکا رکھنے کے بعد مولا رضا کو بلایا گیا۔ مولا دربار آ گئے۔ مولا فرماتے ہیں مامون کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہتا سخی افریقہ کے جنگلات سے کچھ شیر منگوائے ہیں میں نے، خریدنے تھے میں نے، پتہ کر رہا تھا کس کی نسل ٹھیک ہے، کس کی ٹھیک نہیں، کس کی نسل ٹھیک ہے، کس کی ٹھیک نہیں۔ بھرے دربار میں اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کائنات میں وارث فرماتے ہیں اچھا مامون تم لوگ بھی نسل کا خیال رکھتے ہو؟ اچھا مامون تم لوگ بھی نسل کا خیال رکھتے ہو؟ کہتا ہے کبھی کبھی جانور جو لے رہے ہیں تو نسل کا خیال تو کرنا پڑتا ہے۔ مولا رضا فرماتے ہیں چل آپ دیکھیں۔ کہتا نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا، مولا فرماتے ہیں بغلے خریدنے تو نے، میں دیکھ تو لوں گا بتاؤں گا کس نے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں۔ کہتا مولا وہ جنگل کے شیر فطرت نے تو بھوکھی ہے، مجھے تو چیز پھاڑ ڈالیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ تو امام ہیں، آپ تو امام ہیں۔ ایک میرا ہڈی نہ بولنے میں پریشان نہیں، اسے میں دعا کرنی، کچھ دعا کرنی، وڈیریاں دعا کرنی۔ اس نے کہا مولا ویسے بھی ہماری آپس میں نہیں بنتی، میں نے سنا ہے کہ درندہ درندے کا دشمن ہوتا ہے، میں نے سنا ہے درندہ درندے کا دشمن ہوتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ مولا فرماتا ہے تو نہیں جاتا تو میں بھی نہیں جاتا، کام تو تیرے نا۔ آدھا مولا نہ کرا میں چھت پہ توڑ جاؤں، اتوں میں سین سے لکھا گا جیڑا شیر تسی آکھو گے میں لے لاتا۔ مولا کیا چل انج کر لے، قریب جوان
چل یہ کر لے ایتھے سکون آوے میں دعا کر چھڑیا یہ مامون بہت بڑا لشکر لے کے زندان کی چھت میں گیا نظام مولا زندان کی طرف چلے میرا مولا کا پہلا قدم اندر آیا 40 کے 40 شیر سیدھے اللہ کے شیر کے قدموں پہ جا گرے 40 کے 40 شیر بسم اللہ کریں سیدھے اللہ کے شیر کے قدموں پہ جا گرے کوئی تلوے چاٹ رہا ہے کوئی پاؤں چوم رہا ہے کوئی پاؤں پہ آنسو بہا رہا ہے چھت پہ کون تھا چاچا میں نے دیکھا جائے مامون اکیلا نہیں تھا ساتھی ساتھ تھے پتہ نہیں کیا خیال ہے میرے مولا کو مولا فرماتے ہیں مامون یہ سارے شیر ٹھیک ہے خرید لے اور قیامت تک یاد رکھنا جو ہمارے پاؤں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے جو ہمارے پاؤں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے پتہ نہیں کیا خیال ہے میرے مولا کو فرماتے ہیں مامون نیچے آ جا ایتھے میرے کول آ جا کہتا ہے آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے میں تو چھڑنے نہیں ہے میں تے نا چھڑنے نہیں مولا فرماتے ہیں میں امام ابن امام وعدہ کرتا ہوں جب تک تو میرے پاس بیٹھا رہے گا نا یہ کچھ نہیں کہیں گے اور صرف تیری بات نہیں ہر دور کا مجرم صرف ہمارے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بچتا رہا ہے میں پڑھ گیا کچھ دے بیچا ہاں نیچے آ گیا بیٹھ گیا آواز بحال ہوئے نا ہوش آیا اسے کہتا مولا بڑی حیران کن بات نہیں جنگل کے شیر درندے اتنے دنوں کے بھوکے انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا کوئی تلوے چاٹ رہا ہے کوئی پاؤں پہ آنسو بہا رہا ہے جب بار بار کہا کچھ بھی نہیں کہا مولا فرماتے ہیں تو جانتا نہیں میں کون ہوں کہتا ہے کیا مطلب مولا فرماتے ہیں حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں قائم مقام کیوں رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں کر تم کہو میں ان کو زبانیں ادا کروں یہ یاری مرد نہ کہے میں امام کیوں ہوں لڑکے سونا کر کے قرآن پڑھیا جی وہ شاہ بسم اللہ کرو اگر تم کہو میں ان کو زبانیں عطا کروں یہ یا علی مدد نہ کہے بسم اللہ یہ یا علی مدد نہ کہے میں امام کیوں ایک لفظ ہے مسجود عالم کیا لفظ ہے مسجود عالم جن ہر شہر جھک جاوے نا انہوں نے مسجود عالم بازی اسپیشل توجہ چاہیے جس کا دل ہو کہ مسجود عالم بنو اس کے ماتھے کو زہرا کا در چاہیے جی وہ شلا جس کا دل ہو کہ مسجود عالم بنو اس کے ماتھے کو زہرا کا در چاہیے اور پنج تن کے وسیلے سے مانگا کرو کر تمہاری دعا کو اثر چاہیے اکھواری بسم اللہ کرو پنج تن کے وسیلے سے مانگا کرو کر تمہاری دعا کو اثر چاہیے 12-14 کی چوکھٹ پہ سر ٹیک دو خلد کی حکمرانی اگر چاہیے 12-14 کی چوکھٹ پہ سر ٹیک دو خلد کی حکمرانی اگر چاہیے 2 باری میں بیراج کراس کرنا ہیڈ قادر آباد خان کی پانی آئے ہر پاسے انجی گل ہے وہ بندہ قابل داد ہوئے گا جڑا مسئلہ سمجھ کے بولے جا 12-14 کی چوکھٹ پہ سر ٹیک دو خلد کی حکمرانی اگر چاہیے آپ بھی سیلاب واپس پلٹ جائیں گے صرف معروف کرخی کا سر چاہیے میرے والے تو سارے
ایک نسخہ دسو کامیاب ہوتا، تم ہر ایک شے کرے آل پہ وار دو. کامیابی کا نسخہ، تم ہر ایک شے درے آل پہ وار دو، پھر ہر ایک شے تمہاری غلامی کرے. مہربانی. اچھا کتنی نوکری؟ 6 دن اتنے بھاری گل کرا کے بعد آیا. تم ہر ایک شے درے آل پہ وار دو، پھر ہر ایک شے تمہاری غلامی کرے. کربلا کے پیاسوں سے الفت کرو، پوری دنیا کا پانی سلامی کرے. اے میری قیمت جو اللہ اکبر. مالک میرے پیران کی نوکری قبول فرمان. پر آج ابتدا انشاءاللہ خاقان مرشد عمران شاہ صاحب، عدنان شاہ صاحب، کمل صاحب، مجدد شاہ صاحب، سارے بیٹے دی مالا خیر فرمان. تم ہر ایک شے کرے آل پہ وار دو، پھر ہر ایک شے تمہاری غلامی کرے. کربلا کے پیاسوں سے الفت کرو، پوری دنیا کا پانی سلامی کرے. کربلا کے پیاسوں سے الفت کرو، پوری دنیا کا پانی سلامی کرے. تھامے تھامے سبیلہ لگی گئی، ترلے کرتے پھرتے گھٹ پڑی جاؤ. کربلا کے پیاسوں سے الفت کرو، پوری دنیا کا پانی سلامی کرے. دربار سجا ہوا تھا، رضا مولا کا. ایک شخص آیا، سلام کر کے پاؤں میں بیٹھا، کہتا مولا کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے. مولا فرماتا ہے وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے، لے جا. اے مزہ ہے تو اٹھے سے پڑھنے کا گل ضائع نہیں ہوتی ہے کیا جو اے نہیں جی میں پیا. آتا مولا کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا چاہیے. رضا مولا کیا ہو سامنے میری جوتی پئی، لے جا. کہتا سخی آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا. مولا مسکرا کر فرماتا ہے میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھا. میں صدقے جاؤں. کہتا ہے کیا مطلب؟ مولا فرماتا ہے تو نے صرف اپنے لیے مانگا ہے، میں رضا نے تیری 7 نسلوں کا سوچا. میری نالین لے جا، میری جوتی تیری نسلیں بنا دے. نالین اٹھا کے سلام کر کے دربار سے باہر آیا. مہربانی جوتی سر پہ رکھی، دربار کی طرف منہ کیا. کہتا ہے مولا محسوس نہ کرنا میرے پاس سر سے اونچی جگہ کوئی نہیں تھی. میرے پاس سر سے اونچی جگہ کوئی نہیں تھی، ورنہ جوتی میں سر سے بھی اونچی رکھتا. کھیوے والی والوں یہ جا رہا تھا، سامنے سے ایک آ رہا تھا. مہربانی چاچا، یہ جا رہا تھا، سامنے سے ایک آ رہا تھا. اس نے دیکھا ایک دیوانہ ہے، لبوں پہ نادی علی ہے، آنکھوں میں یقین ہے، چہرے پہ اطمینان ہے، سر پہ جوتی. ٹائم تھوڑا جلدی جلدی بول دیو. اتھو ہی اس آواز میں دیوانے میری بات سنا. مرشد لیڑے ڈر گیا. آدھا دیوانہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا دیوانہ بھی نہ کہو، جوتی کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے، تو نے سر پہ اٹھا رکھی ہے. کہتا ہے وہ جوتی نہیں جس کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے. کہتا ہے یہ وہ جوتی نہیں جس کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے. کہتا ہے کس کی جوتی ہے؟ کہتا ہے والی مشہد کی جوتی ہے، شہنشاہ خراسان کی جوتی ہے، سانسوں کے حکمران کی جوتی ہے، وجود کے مالک کی جوتی ہے، کائنات کی خلقت کے سبب کی جوتی ہے، 8ویں علی کی جوتی ہے، مولا رضا کی جوتی ہے.
رضا کی جوتی میرا میرا پیچ نہیں بنانا، امتحان کرنا چیک کروں کہ نہ ٹوٹتے پے. کس کی جوتی ہے؟ مولا رضا کی. معروف نے سنا مولا کی جوتی ہے، کہتا ہے مولا کی جوتی ہے بیچے تھے. جنہیں گل نظر رکھی، مولا کی جوتی ہے بیچے گا، کہتا ہے بیچنی تو ہے، تیرے پاس کچھ ہے ایسے. وہ بڑے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. اس نے کہا ہاں یہ 100 اونٹ ہے میرے پاس، عطر سے لدے ہوئے، عنبر سے معمور، خوشبو سے لبریز، اگر تو شام جا کے بیچے تیری 7 نسلیں بن جائیں گی. ایڈا حاضر مجموعہ ہے، اگر تو شام جا کے بیچے تیری 7 نسلیں بن جائیں گی. 7 نسلوں کا نام آیا. مولانا مسکرا کہتا ٹھیک ہے، مولا نے بھی 7 کا ہی کہا. جینے پہ بھی رشا مولا رضا نے بھی 7 کا ہی کہا تھا. جوتی دے دی، اونٹ لے لیے. عجیب تبادلہ ہو گیا، تاجر گداگر بن گیا، گداگر تاجر بن گیا. معروف نے ویسے ہی مولا کی جوتی سر پہ رکھی. اے بھی جائے ساتھ طور پہ دربار والے پاس جوتی سر پہ رکھے نا، اس میں مرشد آ گیا. جوتی سر پہ رکھ کے معروف توڑ گیا دربار والے پاس. 14-15 سال کی نوکری نا مولا رضا پاک دے مضمون تے. اس مضمون میں اتنے میں اپنے ایڈا سوادی جملہ میں نے سنیا تو میں سنا دیا جی، ورنہ اینا بولیا میرا ہاتھ ہٹ جائے. جتی سر دے معروف دربار کے پاس تر پیا. اس کا پہلا قدم اندر آیا. رضا مولا فرماتے ہیں وہ دیکھو مال پرانا ہے، تاجر نیا آ گیا. صدقے جاؤ، صدقے جاؤ. وہ دیکھو مال پرانا ہے، تاجر نیا آ گیا. اور فرماتے ہیں معروف یہ سر پہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کی جوتی. کس سے لی؟ جس نسلوں کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ آج ہی پورا ہو گیا. اور فرماتے ہیں اچھا تم نے میری جوتی لے لی اور تڑپا. کہتا لی نہیں، خرید لی. اور لینا ہو ہوتا ہے، خریدنا ہو ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں اچھا تم نے میری جوتی خرید لی، یہ اور تڑپے. آدھا مولا سستی نہیں لے، 100 اونٹ دیے، عطر سے لدے ہوئے، عنبر سے معمور، خوشبو سے لبریز. وہ شام جا کے بیچے گا، اس کی 7 نسلیں بن جائیں گی. آپ توجہ نہیں فرما رہے. نالین بولتے ہیں عربی میں جوتے کو، قلید بولتے ہیں چابی کو. جب بار بار کہا نا مولا آپ توجہ نہیں فرما رہے، نظام مسکرا فرماتے ہیں پگلے نالین کب ہے وہ تو قلید نجات ہے. فرماتے ہیں نالین کب ہے وہ تو قلید نجات ہے. اور ملتا ہے بس یہ فیض کسی خوش نصیب کو. 100 اونٹ کے عوض میں یہ جوتی خرید لی. معروف تو نے لوٹ لیا نا غریب کو. اور کیا پتہ ہی کوئی جوتی ہے کہ نہیں. بسم اللہ کرو. 100 اونٹ کے عوض میں یہ جوتی خرید لی. معروف تو نے آنا مولا جوتی دے صدقے، اس نالین دے صدقے میں تواڈے کو رہ سکدا. امام کے سارا جہان ساڈی جوتی دا کھاندی ہے، تو بھی کھا، تو بھی کھا پیا. وہ جوتی ہے سر تے، اس ایک دھاگا لیا، جوتی سر تے ایک دھاگا لے کے رسی لے کے اتوں دی پا کے، یہ تو اس کا اندر بن چاہیے، وہ تو اس کا اندر بن چاہیے. نیڑے لاؤں گا. بصرہ میں سیلاب آ گیا. ایک بستی مومنین کی بالکل ڈوبنے والی تھی. لوگ اکٹھے ہوئے کہ اب کیا کریں. مرشد بیٹھے، مرشد بیٹھے، جتھے کو سید بیٹھے ہیں، ضرور سبحان اللہ کیا جائے. اب کیا کریں؟ ایک بزرگ نے کہا اس کا حل میں اس کے علاوہ نہیں جانتا. پانی جس کی دادی کا حق ہے اس کی منت کرو. پانی جس کی دادی کا حق ہے اس کی منت کرو، پانی واپس چلا جائے گا. اکٹھے ہو کے خراسان آ گئے. اکٹھے ہو کے
مولا نہیں مل سکتا. یہ سمجھ آتی پڑھی ہوئے تھے اب وہ جواب ہو جائے مولا نہیں مل سکتا. انہیں کہا یار مننے والے ہیں بس رہن والے ہیں سلام آ چکے ہیں گھر ڈوبنے والے ہیں مولا سے ملنا بڑا ضروری ہے. اس نے کہا نہیں جن کے عقیدے کمزور ہو مولا نہیں ملا کرتے. ایک بوڑھے کو غصہ ہے انہیں کیا کمزوری دیکھی ہے ہم نے منتیں کر رہی ہے مولا سے ملا گھاٹ ڈوبنے والے ہیں بسرا سے چل کے یہاں ہیں مدد لینے کے لیے. انہوں نے کہا یہی کمزوری ہے بسرا سے یہاں کیوں آئے ہو وہاں کھڑے ہو کے بلاتے تو مولا نہ سنتا. وہاں کھڑے ہو کے بلاتے تو نظام مولا نہ سنتے مولا نہیں مل سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا پہلی وجہ کہ مولا کیوں نہیں مل سکتے. دوسری وجہ ساری مشکل حل کی نہیں ہونی. معروف بولتے جانے پہچانے کو مشہور کو بولتے معروف. مولا کیوں نہیں مل سکتے. انہیں کچھ ملک کچھ ولی آ گئے ہیں سبھی ان کو تعلیم دینے میں مصروف ہیں. کچھ ملک کچھ ولی آ گئے ہیں سبھی ان کو تعلیم دینے میں مصروف ہیں. گھبراؤ نہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل کے لیے دہر میں ان کے دربان معروف ہیں. دہر میں ان کے دربان معروف ہیں. انہیں کہا اسے کیا کریں. معروف نے کہا جتنی تیز سے پانی آ رہا ہے نا پانی سے 5 قدموں کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے پانی سے وہ تجھے معروف کے سر کا واسطہ واپس چلا جائے. معروف کے سر کا واسطہ واپس چلا جائے. اسی بوڑھے کو پھر غصہ آیا. تو کیا ہے تیرے سر میں اتنی دیر سے محنتیں کرنے. اور وہ کہتا کیا واسطہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں میرا سر کیا ہے. جب سے میں نے مولا کی جوتی سر پہ رکھی ہے میرا سر سار ہو گیا ہے. سر ہو گیا. واپس آئے پانی کو معروف کے سر کا واسطہ دیا. پہلے لمحے پانی واپس چلا گیا. موڑی کٹھے ہوئے اور کی کریے اس سے بڑے لیا کیا ان کو تحفے شوفے لاؤ کوئی شرینی لاؤ. اس سے معروف نبی ہو جائے. معروف کا مقدر کہوں بصرے والوں کا امتحان کہوں چاچا اسحاق رضا کی مرضی کہوں. پہلے آئے تو مولا نہیں ملے اب آئے تو معروف نہیں ملا. سارا جملہ نہیں سوادی ہے. پہلے آئے چاچا تو مولا سے ملاقات نہیں ہوئی اب آئے تو سیدھے رضا مولا کی بارگاہ. کیوں آئے یہ تحفے کس کے لیے لے کے آئے. کہتے مولا وہ جو آپ کا معروف ہے وہ جو آپ کا معروف ہے اس کے لیے لے کے آئے. کیوں لے کے آئے. مولا بصرہ کے رہنے والے ہیں بصرہ میں سیلاب آ چکا تھا ہم مدد دے لے آئے تھے آپ مصروف تھے. معروف نے کہا میرے سر کا واسطہ دینا. ہم نے واسطہ دیا پانی چلا گیا. مولا فرماتے ہیں بلاؤ معروف کو. اس بندے ہون تک میں سنیا نہیں جڑا ہون بھی چپ رہ گیا. مولا فرماتے ہیں معروف تو نے کہا تھا میرے سر کا واسطہ دینا. سر چکا کہتا مولا میں نے کہا تھا. امام فرماتے ہیں اس بات تو نے کہہ دیا آج کے بعد میں امام حکم دے رہا ہوں تو نے یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے. ہاں اس بات تو نے کہہ دیا آج کے بعد میں امام حکم دے رہا ہوں تو نے یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے. کہتا مولا اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کروں گا مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے سر کی قیمت کیا ہے. میں نے جو آپ کی نالین سر پہ رکھی ہے سر کی قیمت کا نام آیا. رضا والا فرماتے ہیں تیرے کہنے پہ سیلاب جا تو چکا اپنی سانسوں کو ہم جیسا انداز دے. کیا تیرے سر کی قیمت ہے بس اس قدر اپنی سوچوں کے طائر کو پرواز دے. جہاں ادراک عالم کا انجام ہو وہاں اپنے تخیل کو آغاز دے. دیکھنی ہے اپنی عزت تو پھر فرض سے عرش اعظم کو آواز دے. مولا فرماتے ہیں تجھ کو اتارے موجز رومان نہ کہے تو یہاں سا چکانے کا کیا فائدہ. تیری آواز پہ عرش شکرے نہ کر تیری جوتی اٹھانے کا تیرے کہنے پہ سیلاب جا تو چکا اپنی سانسوں کو ہم کیسا انداز دے. کیا تیرے سر کی قیمت ہے بس
اپنی سوچوں کے طائر کو برباد کر جہاں ادراک کے عالم کا انجام ہو وہاں اپنے تخیل کو آغاز دے دیکھنی ہے اپنی عزت تو پھر فرش سے عرش اعظم کو آواز دے نظام والا فرماتا تجھ کو دارین موجز نما نہ کہے تو یہاں سر جھکانے کا کیا فائدہ تیری آواز پہ عرش اترے لگا میری جوتی اٹھانے کا صدقے جانے جنہ دے نوکران دا پانی دے قبضہ آئینا انہوں نے نوہ خوشک مشکل سے الٹ الٹ کے بیدی آنے گئے تو دیر لگی میں کہ انہوں نے نوکران دی پانی دے حکومت آئی انہوں نے دیاں دے نوہ خوشک مشکل سے الٹ الٹ صدقے جانا بیٹی آئی معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو مٹ کے ٹائم جو لگے ایک کو جملہ سنو یاد ہی مدد معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو دارین کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو ایسی قیمت رکھی معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو دارین کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو زہرا انہیں لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں شبیر کے زخموں کی کھیلے بانی والوں شیخ مفید جیسے بندے نے ایک شب خواب دیکھ سخی حسین کا سارا بدن زخمی تھا یہ نہ کانچو بچے ساری مہیلہ سے لوگ رہے دوشی زخم پہ زخم زخم پہ زخم لگا ہوا تھا دوسری شب پھر خواب دیکھا آقا حسین کا سارا بدن ٹھیک تھا صرف دو زخم تھے ایک ماتھے پہ ایک سینے پہ شیخ مفید نے میرے خواب میں ہاتھ مان کا مولا کا تو زخمی تھا آج زخم کہاں گئے کہتا ہے روئے حسین فرماتا ہے شیخ مفید کل کہیں میری مجلس ہوئی تھی میری اماں بطول مجلس میں گئی تھی مومن میرے گھر میں روئے تھے میری ماں نے ان کے آنسو اپنے رومال میں جمع کیے تھے میرے زخموں پہ لگائے میرے زخم ٹھیک ہو گئے شیخ مفید کہتے ہیں پھر مولا یہ دو زخم ٹھیک نہیں ہوئے ایک سینے کا ایک ماتھے کا حسین کہتے ہیں قیامت تک ساری کائنات ہوتی رہے نا یہ دو زخم ٹھیک نہیں ہو گئے شیخ مفید کہتے ہیں مولا یہ دو زخم کیسے ہیں حسین فرماتے ہیں ماتھے پہ زینب کی چادر کا زخم ہے سینے پہ اکبر کی جوانی کا زخم زخمی گھرانہ پاک رسول کا ہم سب کی مشترکہ نوکری اپنی پاک بارگاہ میں